اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ایوری ون، کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہو کہ آپ سب ہوں گے ٹھیک ٹھاک، اپنے اپنے گھروں میں ہوں گے خوش۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کیوں کچھ لوگ پورا دن مصروف رہ کر بھی سکون محسوس کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ کچھ لوگ سارا دن کام کرنے کے باوجود بے چین، تھکن، الجھن اور عجیب سی ڈپریشن میں نظر آتے ہیں؟ تو فرق صرف مصروفیت کا نہیں، فرق صرف روٹین کا بھی ہوتا ہے۔ اسلام صرف عبادات کا طریقہ نہیں سکھاتا، بلکہ ایک آرگنائز، بیلنس اور بابرکت زندگی گزارنا بھی ہمیں سکھا رہا ہوتا ہے۔ ہم اور ساری چیزیں سیکھ کے ان چیزوں سے دور ہوتے ہیں، پھر ہم بڑے بے چین اور پریشان سے نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم یہ چیزیں جانیں گے کہ ایسی کون سی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے ہر مسلمان کو روزانہ کا ایک اسلامی روٹین ضرور اپنانا چاہیے۔ سب سے پہلی چیز تو یہ روٹین انسان کو اللہ کے قریب کرتی ہے۔ جب آپ کے دن کی شروعات فجر، دعا اور ذکر سے ہوتی ہے تو پورا دن بابرکت محسوس ہوتا ہے۔ جس دل کا تعلق اللہ سے مضبوط ہو، اسے ہر دن کی شروعات امید، شکر اور بھروسے کے ساتھ کرنے کی توفیق مل رہی ہوتی ہے، اور یہی تعلق دن کو بابرکت بنا رہا ہوتا ہے۔ یہاں پہ ہم آج کر رہے تھے بیکنگ۔ اکثر کیا ہوتا ہے کہ یہ میری سنڈے کی ویڈیو ہوتی ہے، لیکن آج میں آپ کے ساتھ اس کو کروں کیونکہ سنڈے اکثر میں بیکنگ کرتی ہوں، اسی لیے میری ویڈیوز میں آپ کو اکثر بیکنگ نظر آتی ہے۔ تو یہ ریگولر نہیں ہوتی، یہ سنڈے ہو جاتی ہے، بچے گھر پہ ہوتے ہیں تو میں کہتی ہوں چلیں ان کے لیے کچھ نہ کچھ ان کی پسند کی چیزیں بنائی جائیں۔ تو آج میں نے کہا آپ کے ساتھ ایک پوری کی پوری ریسیپی بھی شیئر کرتی رہوں گی ساتھ ساتھ۔ تو بات یہ ہو رہی تھی کہ اس طرح کی روٹین بنانے سے آپ کی زندگی خود بخود بابرکت بننی شروع ہو جاتی ہے، وقت میں برکت آتی ہے۔ ہم اکثر کہتے ہیں کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میرے پاس وقت نہیں ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اکثر مسئلہ وقت کی کمی نہیں بلکہ ہمارے بے ترتیبی ہوتی ہے۔ اسلام ہمیں وقت کی قدر سکھاتا ہے۔ اسلام پورا خود بخود ایک روٹین ہے۔ یہ اذانوں کا وقت، یہ نمازوں کا وقت، یہ خود بخود آپ کو روٹین میں لے کے جا رہا ہوتا ہے، اور آپ کہتے ہیں ابھی میں اس نماز سے پہلے یہ کام کر لوں، پھر وہ نماز یہ آپ کو پہلے سے ہی روٹین دے رہا ہوتا ہے۔ اور اس کے ساتھ اس سے آپ کو ذہنی سکون ملتا ہے جب ہر دن کا ایک مقصد ہوتا ہے نا، کب عبادت کرنی ہے، کب گھر کے کام کرنے ہیں، کب آرام کرنا ہے، تو آپ کا ذہن کم پریشان ہو رہا ہوتا ہے۔ روٹین جو ہے بے چینی کو کم کرتی ہے۔ یہ تو ایک طرح کا پورا انسان کا علاج ہے، اور وہ علاج خود اس کے ہاتھ میں ہے۔ تو ان ساری روٹینز کو کر کے یہ نہیں ہوتا کہ آپ کے پاس کم وقت بچتا ہے، بلکہ آپ بہت زبردست آرگنائز لائف گزارنے کی طرف جا رہے ہوتے ہیں۔ عبادات کی وجہ سے اکثر پابندی آ جاتی ہے۔ جو شخص بغیر روٹین کی زندگی گزارتا ہے وہ اکثر نماز، قرآن یا اذکار میں بھی سستی محسوس کر رہا ہوتا ہے، لیکن جب عبادات روٹین کا حصہ بن جائیں تو وہ بوجھ نہیں لگتے، بلکہ دل کی ضرورت بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کے بغیر چین نہیں آ رہا ہوتا۔ ساتھ ساتھ اس سے آپ کے گھر کا ماحول بڑا بہتر ہو رہا ہوتا ہے، خاص طور پر ہاؤس وائف کے لیے۔ اگر آپ کا دن بہت آرگنائز ہے، منظم ہے، تو بچے، شوہر اور گھر کے معاملات زیادہ سکون سے آپ چلا پا رہی ہوتی ہیں، اور گھر میں زیادہ اطمینان محسوس ہو رہا ہوتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا پلر ہوتا ہے، اور ایک عورت کا اس میں بڑا ہاتھ ہوتا ہے، وہ اپنے گھر کو کس پرسکون انداز سے چلاتی ہے۔ اللہ پاک نے میاں بیوی کو ایک دوسرے کا ساتھی بنایا، اس کی کچھ ذمہ داریاں ہیں اور اس کی بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں۔ اگر وہ کما کے لا رہا ہے تو عورت ان ساری چیزوں کو سنبھال کے کس طریقے سے پکا کے کس طریقے سے پیش کر رہی ہے، یہ اس کا کام ہو جاتا ہے۔ پابند نہیں کیا ہمیں مذہب نے کسی چیز کا بھی، بلکہ عورتوں کو تو ملکائیں بنا کے رکھا ہے۔ اگر دین کو آپ دیکھیں تو ہم نے خود اپنی ذمہ داریاں بڑھا کے اپنے اوپر بہت سارے بوجھ ڈال دیے ہیں۔ ہمارا مذہب ہمیں کہیں بھی بہت ساری چیزوں کی ذمہ داریاں نہیں دے رہا، لیکن آج کے دور میں بہت ساری چیزیں، ضرورتیں بننا شروع ہو چکی ہیں۔ اور اچھی بات ہے، اگر ایک پارٹنر دوسرے پارٹنر کا خیال کر رہا ہے، اس کا ساتھ دینے کی کوشش کر رہا ہے، تو ایک اچھی چیز ہے۔ لیکن اگر یہ چیز پابندی میں آ جاتی تو یہ ایک بہت بڑا بوجھ بن جاتی، اور اس بوجھ سے اللہ پاک نے ہم سب عورتوں کو بچایا ہے۔ ہمیں جو گھر، چار دیواری اور اس کی ذمہ داریاں دی ہیں، اگر ہم اس کو بھی خوش اسلوبی سے کر لیں، اس میں اللہ پاک نے بڑی برکت رکھی ہے، اس میں اللہ پاک نے ہمارے لیے بڑے فضائل رکھے ہیں، اور اس کا بڑا اجر رکھا ہے۔ تو کوئی چیز بھی بے مقصد نہیں ہے۔ ہم لوگ باہر کے لوگوں کے لیے جو ہے نا، جس طریقے سے ورک کر رہے ہوتے ہیں، اس طریقے سے اس کا ثواب اجر نظر نہیں آتا جتنا اپنی فیملی کے لیے کرنے میں نظر آ رہا ہے۔ تو اس چیز کو کیوں اپنے ہاتھ سے جانے دیں؟ تو گھر کا بہتر ماحول ہوتا ہے ان ساری چیزوں سے، اور ہمارے اوپر بہت بڑی اس چیز کی ذمہ داری آ جاتی ہے۔ سب سے پہلی چیز یہاں پہ اس چیز کو بھی ہم نظر انداز نہیں کر سکتے کہ صحت بہتر رہتی ہے۔ اسلام ہمیں بیلنس کرنا سکھاتا ہے، وقت پر سونا، وقت پر کھانا، چلنا پھرنا، یہ سب ایک اچھی روٹین کا حصہ ہیں۔
اور صحت اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس کی قدر کرنی چاہیے، اس کے دیے ہوئے ایک ایک اعضاء کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ کان سے اچھی چیزیں سنیں، آنکھوں سے اچھی چیزیں دیکھیں، ہاتھوں سے اچھے کام کریں اور اس رب کا شکر ادا کریں جو اس نے آپ کو اتنی بڑی نعمت سے نوازا ہے۔ سب سے بڑی چیز صحت سے نوازا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہمیں مفت میں ملی ہوئی ہوتی ہیں، ہمیں پتہ نہیں چلتا، لیکن جب ہم ہاسپٹل میں جا کے ان چیزوں کے لیے بات کرتے ہیں تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے لاکھوں کروڑوں کا معاملہ ہے۔ تو ایک ایک قدم پہ اللہ پاک کا شکر ادا کریں۔ لوگوں کو ایسے دیکھا ہے کہ وہ ایسی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ ان کے دماغ کو سینس ہی نہیں جا رہا ہوتا کہ نہ وہ قدم اٹھائیں، وہ اپنے ہاتھ کو حرکت دیں، پانی کا گلاس منہ تک لے کے جائیں، ان کی ان چیزوں کی فزیوتھراپی شروع ہو جاتی ہے۔ تو اللہ پاک کا شکر ادا کرنا ہم پہ بہت بڑا آتا ہے یہاں پہ۔ اگلی چیز میں یہ کہوں گی، گناہوں سے بچنے میں ہمیں بڑی مدد مل رہی ہوتی ہے۔ جب انسان فارغ ہوتا ہے تو شیطان اسے فضول کاموں میں لگائے رکھتا ہے، بے مقصد اسکرولنگ، غیبت، وقت کا ضیاع۔ ایک اچھی روٹین انسان کو ان چیزوں سے بہت دور رکھتی ہے اور آپ کی پرسنالٹی بہت اسٹرانگ ہونے لگتی ہے۔ خالی دماغ تو آپ کو پتہ ہے شیطان کا گھر ہوتا ہے، اور شیطان کو ادھر موقع چاہیے ہوتا ہے کسی نہ کسی طرح ان چیزوں کی طرف لے جانے کا۔ اور ان چیزوں میں دلچسپی بھی بہت ہے، ان میں مٹھاس ہے، ان میں ٹائم اچھا پاس ہو رہا ہوتا ہے اور بڑا مزہ بھی آ رہا ہوتا ہے، کیونکہ برائیوں میں وہ ہے نا، برائیوں میں اٹریکشن ہے۔ اچھائی تو آپ اپنے نفس کو قابو کر کے اس طرف جا رہے ہوتے ہیں نا، کوشش کرتے ہیں اچھا بننے کی، محنت کرتے ہیں اپنے اوپر۔ برائی کے لیے زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اس لیے وہ آسان لگ رہی ہوتی۔ تو اس لیے اس وجہ سے بھی ہم بہت ساری چیزوں سے بچنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ روٹین یاد رکھیں ہمیشہ ڈسپلن پیدا کرتی ہے، اور ڈسپلن کامیاب لوگوں کی سب سے بڑی عادت ہوتی ہے۔ اسلام بھی استقامت کو پسند کرتا ہے۔ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کو وہ عمل زیادہ پسند ہے جو ہمیشہ کیا جائے، چاہے تھوڑا سا ہی کیوں نہ ہو۔ ہمیشہ مطلب ریگولر روٹین میں ہو۔ اب اس کو آپ قرآن پاک کی تلاوت کہہ دیں، اس کو آپ اپنے تہجد، چاشت، ساتھ ساتھ اشراق کی نوافل کو کہہ دیں، اس کے ساتھ آپ اذکار کو کہہ دیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کو کہہ دیں۔ روٹین بنائیں اذکار کی، آپ درود شریف کی روٹین بنائیں۔ رحمتیں کیوں نہیں بٹورتے آپ سارا دن؟ اللہ پاک کی اتنی بڑی بڑی رحمتیں ہمارے لیے راستے بنائے ہوئے ہیں۔ وہ چیزیں ہیں جو ہماری نماز کا حصہ ہے، نماز ان کے بغیر ادھوری ہے۔ چاروں کل ہماری نماز میں ہم پڑھتے ہیں، وہ بھی ہماری زندگی کا ایک حصہ ہونے چاہیے، اس کے لیے اسپیشل بیٹھیں۔ نماز میں اگر پڑھ لیا تو بیٹھ کے دعاؤں کے طور پہ ان کو پڑھ لیں، یہ اس میں بھی اللہ پاک نے بہت زیادہ برکت رکھی ہے۔ اچھا جی، بچوں کے لیے بہترین مثال بنتے ہیں یہ ساری چیزیں۔ بچے وہ نہیں سیکھتے جو ہم ان کو کہتے ہیں، اور سکھانے کا وہ عمل بھی ہمارا بڑا خطرناک ہوتا ہے جو کہہ کے ان کے دماغ میں خام مخائی میں ہم چیز فیڈ کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر ہم نے ان کو کوئی چیز سکھانی ہے نا تو ہمیں کرتے ہوئے دیکھنا چاہیے ان کو۔ ہم کر رہے ہیں تو وہ خود بخود سمجھیں گے یہ بھی ہمیں کرنا ہے۔ اگر والدین کی زندگی آرگنائز ہو، منظم ہو، تو بچوں پر بھی اس کے پازیٹیو ایفیکٹس آ رہے ہوتے ہیں۔ سب سے خاص، سب سے امپورٹنٹ، سب سے بڑی بات جو میری آج کی ویڈیو کی ہے، آخرت کی تیاری آسان ہو جاتی ہے۔ ایک مسلمان کا اصل مقصد صرف دنیا نہیں بلکہ آخرت بھی ہے، جس میں ہمارا ایمان ہے۔ ایمان مزمل، ایمان مفصل اگر آپ اٹھا کے پڑھتے ہیں، اس کا آپ ترجمہ پڑھیں تو آپ دیکھیں کہ اس کے اندر کتنی گہری باتیں ہیں۔ جب دن کے پلان میں نماز، قرآن، ذکر، صدقہ اور اچھے اخلاق شامل ہوں تو ہر دن آخرت کی تیاری بن جاتا ہے۔ آخرت کی تیاری اسپیشلی بیٹھ کے نہیں کی جاتی کہ ہم آج بیٹھیں گے، آج ہم پلان بنا رہے ہیں، آج ہمارا ٹائم ٹیبل ہے، ہم آخرت کی تیاری کرنے والے ہیں۔ ہمارا ہر دن آخرت کی تیاری ہے، جس میں ہماری نماز، قرآن، اذکار، اعمال، اچھے اخلاق، بہت ساری چیزیں ہمارے پورے دن کو کور کر رہی ہوتی ہیں۔ بچوں کے ساتھ، شوہر کے ساتھ، ان لاز کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ، والدین کے ساتھ، بزرگوں کے ساتھ، بیماروں کے ساتھ، ہمسایوں کے ساتھ، کتنی ساری چیزیں ہمیں کور کروا رہی ہوتی ہیں۔ جہاں جہاں آپ کو برائیاں اپنے اندر محسوس ہو رہی تھیں یا آپ کو چیزیں کلک کر رہی ہیں، امپروو کرنے کی کوشش کریں، ورنہ خاموشی بہت بہترین ان ساری چیزوں کا علاج ہے۔ ضرورت ہی نہیں ہر بات کا جواب دینا اور ہر بات کے اوپر بحث کرنا۔ ریممبر، کامیاب زندگی اچانک نہیں بنتی بلکہ وہ روزانہ کی چھوٹی چھوٹی ہیبٹ سے بنتی ہے۔ زندگی میں ایک پازیٹیو آپ چیز ضرور لے کر آیا کریں، ہر دن کے لیے کچھ نہ کچھ سوچا کریں صبح اٹھ کے کہ یہ آج میں نے اپنی لائف میں ایڈ کرنا ہے۔ شاید ایک عادت آپ کی دنیا بھی اور آخرت دونوں کو سنوار لے۔ آخر میں یہ دعا ضرور ایڈ کروں گی، اے اللہ، اگر ہماری زندگی بے ترتیب ہو چکی تو اسے اپنی ہدایت سے سنوار دے۔ اگر ہم غفلت میں ہیں تو ہمیں بیدار کر دے۔ ہمارے ہر دن کو اپنی رضا کا ذریعہ بنا۔
ہمارے اعمال میں اخلاص، ہمارے وقت میں برکت، ہمارے دلوں میں سکون اور ہمارے گھروں میں رحمت عطا فرما۔ ہمیں ان بندوں میں شامل فرما جن سے تو راضی ہو جائے، آمین یا رب العالمین۔ ویڈیو پسند آئے لائک شیئر اینڈ سبسکرائب کریں۔ دیں مجھے اجازت، ملتے ہیں کسی اچھی نئی ویڈیو میں۔ ٹل دین فی امان اللہ۔